بڑا معجزہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمدارن تو ہی تنہا داری. موسیٰ کے پورے معجزات میرے نبی میں، عیسیٰ نے جتنے دکھائے وہ سارے میرے نبی کے پاس موجود ہیں. نبی کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. وہ نبیوں کا سردار، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا. اسی لیے شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ارے تمہیں وہ نبی ہمیں ملا جس کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر نعت اس پر پڑھی. اللہ نے نعت پڑھی. تیری میری نعت پڑھنا ایک بات ہے، لیکن جس پر اللہ نعت پڑھتا ہو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ اللہ نے میرے نبی پر نعت پڑھی ہے. نون والقلم، اللہ نے نبی پر نعت پڑھی ہے. یا ایھا المزمل، اللہ نے نبی پر نعت پڑھی ہے. یا ایھا المدثر، یہ اللہ نے نبی پر نعت پڑھی ہے. ارے اتنا عظیم پیغمبر ہمیں ملا، لیکن امت کی حالت جب دیکھتا آدمی رونا آتا ہے. امت کی حالت کو دیکھ کر دل پھٹنے کو آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ایسا نبی ملا لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ امت کی حالت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کھا کھلایا میں نے، پلایا میں نے، دولت میں نے عطا کی، زمین و جائیداد دینے والا میں ہوں، پریشانیوں سے نکالنے والا میں ہوں. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، اب قبر کے سامنے کھڑا ہے، قبر سے مانگ رہا ہے. اس اللہ کو بھول گیا جس اللہ نے اس کو ابتدا سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس کا خیال رکھتا رہا. اب یہ قبروں کے پیچھے پڑا ہے، اب یہ درختوں کے پیچھے پڑ رہا ہے. کبھی کسی درخت کے پیچھے پڑا، اس پر داغے باندھ رہا ہے، کبھی قبر پر داغے باندھ رہا ہے، کبھی کہیں داغے باندھ رہا ہے. اللہ را اپنے آپ پر انصاف کرو، اس اسلام کے ساتھ انصاف کرو اور اس اسلام کا لحاظ کرو جو 23 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبی زندگی میں جو نازل ہوا وہی اسلام ہے. اس کے بعد 1444 میں آج آپ کوئی آئے گا وہ بولے گا اسلام نہیں. بھائی وہ اسلام نہیں ہے. امام دار الہجرہ امام مالک رحم اللہ نے فرمایا ہماری ہدایت، آج لوگوں کی ہدایت اس چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے ان لوگوں کی ہدایت ہوئی تھی جب مبعوث ہوئے مکہ کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1444 میں امت کی اصلاح، امت کی ہدایت اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے ابوبکر کی ہدایت ہوئی تھی، عمر و عثمان کی ہدایت ہوئی تھی، حیدر کرار کو ہدایت ملی تھی. اسی چیز سے آج بھی ہدایت ہوگی. وہ دین اپنانے کی کوشش کرو، اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرو جس دین کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی. بال بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. وہ دین جو ہے وہ کتاب و سنت میں. اب 1444 میں کوئی کالی پگڑی لگا کر آئے گا، کوئی سبز لگا کر آئے گا، بولا میں دین جانتا ہوں.
نہیں نہیں، ہم پگڑیوں کو دیکھ کر، ہم جوتے اور شلوار کو دیکھ کر، کرتا اور پاجامہ کو دیکھ کر، بڑی ٹوپی کو دیکھ کر ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر اور آنکھوں پر. اگر اس میں نہیں ہے ہم دیوار پر مارتے ہیں. اور یہی حکم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا. فرمایا جو نبی کی بات سے میری بات ٹکرا جائے اس کو دیوار پر مارو. نبی کی بات کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. یہود نے کہا عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا. اتنی بڑی قوم بنی اسرائیل، اتنا دبدبا. قرآن کو کھولیے، جتنی آیات جو بنی اسرائیل کے لیے اس میں نازل ہوئی ہیں اتنی کسی قوم کے لیے نہیں. اللہ کو بڑی پیاری تھی یہ قوم. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ایسے پسپا کر دیا، پوری کائنات کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو پیسہ سب کچھ ہے؟ یہ 60 سالہ زندگی نکل جائے گی، لیکن اس زندگی کی تیاری کرو جہاں پوری عمر گزارنی ہے، جہاں موت نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں دکھ نہیں. جس نے نافرمانی کی ہوگی تو وہ تو دکھوں میں ادھر بھی ہوگا. خدا رہا 60-70 سال کے لیے پوری آخرت کی زندگی برباد مت کرو. صحابہ نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کو خریدا، اور ہم آخرت کو بیچ کر دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. ہم کون سی تجارت کر رہے؟ سب سے بہترین تاجر تو صحابہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں، ان کی خلافت تھی، بیٹھے بیٹھے پریشان ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میں خلیفہ ہوں، راشن نہیں آیا، مارکیٹ میں غلہ نہیں ہے، لوگوں کو کے چولہے جو وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اس لیے پریشان. مجھے اللہ پوچھے گا تو خلیفہ تھا، تو نے کوئی حرکت کی کہ نہیں؟ میں پریشان اس لیے ہوں میرے رعایا کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، راشن نہیں پہنچا. فرمایا ابو بکر میں وہی عثمان ہوں جس عثمان نے کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا. ارے میں وہی عثمان ہوں جس نے ایک ہی مجلس میں 700 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے، صدقہ کیا تھا. ارے مجھ سے کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا اونٹ کا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے سامان آ رہا. اے ابو بکر میرا مال آ رہا ہے، تجارت کے لیے مال بھیجا تھا، وہاں سے مجھے مال آ رہا ہے، راشن آ رہا ہے، ہزاروں اونٹوں پر لدا ہوا سامان ہے. اے ابو بکر چولہے ٹھنڈے مت ہونے دے دو، یہ سارا صدقہ. عثمان غنی نے وہ سارا سامان صدقہ کر دیا، اونٹ بیچ کر صدقہ کر دیا، اونٹوں کے ساتھ جو رسیاں تھیں کجادے تھے ان کو بھی بیچا، امت کو کھلایا پلایا. 1,34,000 یا 24,000 جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے سب سے زیادہ 17 مرتبہ جن کو جنت کی بشارت ملی نبی کی زبان مبارک سے، وہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی.
ہم اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی صدقہ کرتے ہی نہیں۔ آپ یقین مانیے جب کسی کی شادی ہوتی ہے، شادی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ناچنے والا، ایک نکاح پڑھانے والا۔ شادی میں یہ دو لازمی ہیں۔ ناچنے والے کو 20,000، مولوی کو 500۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کے ساتھ یہ زیادتی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا انصاف دیکھو، ہجڑے کو ہم 20,000 دیتے ہیں، اور جو نکاح پڑا تھا مولوی صاحب اور 2-3 گھنٹے انتظار کرتا ہے، اس کو 500 روپے۔ یار مولوی نے اگر کسی نے 1000 دے دیا، 1000 لیتا ہے، اور کچھ مت دے دو، مولوی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہجڑوں کو بھی مت دے دو۔ گویے کو اگر آپ پرانی اردو دیکھو گے، جو یہ ناچتے تھے یا گاتے تھے، ان کو پتہ کیا بولتے تھے؟ پرانی اردو اگر دیکھو گے، ممبر پر ہوں، لیکن ایک بار آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں گا کہ کیا بولتے تھے۔ ہم یہاں پر میراثی کہتے تھے، لیکن اردو ڈکشنری میں اس کو کنجر بولتے ہیں، ناچنے والے کو اور گانے والے کو۔ اور آج اس کو ماڈلائز کر لیا، ماڈل بن گئے، نیا زمانہ ہے، اس کو بول دیا یہ کلاکار ہے، آرٹسٹ، لیکن ہے وہی، کام وہی کر رہا ہے جو اس وقت کنجر کو کہا جاتا وہ کام کرتا تھا، آج یہ آرٹسٹ بن کر یہ کام کر رہا ہے، کلاکار ہے، یہ کلا ہے، اس میں بڑا آرٹ ہے۔ بس دنیا کی زبان کی تبدیلی ہے، اس کو تھوڑا مروڑ کر آرٹسٹ بنا دیا۔ یہ بے انصافی نہیں ہے اس دین کے ساتھ جس دین کو لے کر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا، میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، شرک کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ گمراہی میں تھے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کے بغیر جو زندگی گزرتی ہے وہ گمراہی ہے، چاہے کوئی بھی نام دے دو۔ قرآن نے اس کو لہو الحدیث کہا، گانا۔ آج نوجوانوں کو کانوں میں وہ ٹوٹیاں لگی ہوئے گانے سنتے، اور جنت میں جانے کا بھی دعویٰ ہے، جیسے انہوں نے خرید لی ہے جنت، جنت ان کے ٹھیکے میں مل چکی ہے، سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں۔ اسی دھوکے میں یہود تھے۔ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ سزا دے گا۔ اور یہی دھوکہ اس وقت مسلمانوں میں لگا ہوا ہے، فلانی سرکار سے وابستہ ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ٹریکٹر بابا بھی ہے، ٹریکٹر پرانا ٹوٹا ہے، اس کو بھی داغے باندھے ہوئے، ٹریکٹر بابا، گوڑا بابا، سوٹا بابا۔ یہ مولانا ایک ہے سبدین شاہ نقوی، وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے سید خاندان کے ساتھ ایسا ہی انصاف کیا، اپنا نام غلام رسول رکھے اور پیر ہو گیا لسوڑی شاہ، تموڑی شاہ، گوڑا شاہ۔ یہ انصاف ہے؟ یہ ہم نبی کے خاندان کی عزت کر رہے ہیں، یہ ہم اہل بیت کی عزت کر رہے ہیں، نسبت نبی کے ساتھ دے رہے ہیں اور نام رکھ رہے ہیں لسوڑی شاہ۔ یہ سید خاندان سے، نبی کے خاندان سے دگائی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ مجھے کل پرسوں ایک آدمی مجھے بولا تم لوگ گستاخ ہو، میں نے بولا افسوس تیرے کہ جو نبی کی بات مانے وہ اگر گستاخ ہے، پھر یہاں پر فرما بردار مجھے بتائیے کون ہے؟ ارے ہم نبی کی سنت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے،
وہ جو کام کرتے ہیں نبی کی سنت کو دیکھ کر کرتے ہیں. اگر ہم گستاخ ہیں پھر دنیا میں اتباع کرنے والا مجھے دکھاؤ کون ہے؟ کون سا بیوقوف آدمی ایسا ہوگا جو نبی کی گستاخی کر کے جہنم میں جائے گا؟ پھر کون سے مسلمان ہیں ہم اگر ہم نبی کی گستاخی کریں؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں جو بھی عمل دنیا میں کرو، زندگی میں کرو، نبی کا طریقہ دیکھ لو. اگر نبی کا طریقہ اس عمل کے ساتھ مل رہا ہے پھر کرو، اگر نہیں مل رہا ہے پھر چھوڑ دو. ہم امام شافعی کے اس قول کے قائل ہیں. کسی نے تربوزہ لایا، بولا نبی نے کاٹ کر کھایا کہ توڑ کر کھایا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا. بولا وہ چیز امام شافعی نہیں کھائے گا جس میں امام شافعی کو نبی کا طریقہ معلوم نہ ہو. ارے ہم امام شافعی کی بات بھی چھوڑ دیتے جب نبی کی بات آ جائے. نبی کے بات کے مقابلے میں ہم کسی کی بات ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں. ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا مرشد، ہمارا راستہ دکھانے والا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ایک ہی ذات ہے کائنات کے اندر، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے مقابلے میں ہم کسی کو آگے پیش نہیں کر سکتے. نبی کی حدیث ہو، میں اپنے مولوی کو سامنے کھڑا کر دوں؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں میرے مولوی کی بات کی اوقات ہی نہیں. مومن تو اسی کو کہا گیا، قرآن نے بھی حدیث میں بھی اسی کو مومن کہا گیا. جب نبی کی بات آ جائے اپنا سر جھکا لو، عمل کرنا شروع کر دو. اگر تب تک کسی کی بات پر آپ عمل کر رہے تھے، جب نبی کی حدیث آئے اس کو چھوڑ دیجئے اور نبی کی حدیث پر عمل کیجئے. یہ مومن کی صفت ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. اللہ رب العالمین بچائے. آج جو ہے فتنوں کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں، اور عزیر کو کیوں انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا؟ یہی معجزہ کہ عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات کو لکھا، اور جب نسخہ ملا تورات کا، جب ملایا اس میں کوئی فرق نہیں تھی. یہ معجزہ دیکھنے کی وجہ سے یہود نے کہا جو عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اس نے کتاب کو لکھا. لیکن اس امت میں کروڑوں حفاظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 2-2 لاکھ احادیث زبانی سند کے سمیت یاد ہیں. لیکن یہ ذمہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن کے لیے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے یہ ذمہ ہے. اس کو میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور آج تک آپ دیکھ رہے ہو قیامت تک حفاظ موجود رہیں گے. اس قرآن کو اپنے سینوں میں حفظ کریں گے اور یاد رکھیں گے. اور یہ کسی قوم کو، کسی کتاب کو یہ شرف نہیں ملا. یہ شرف اگر ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور اس قرآن کو، اس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے؟ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروني يذكركم واشكروا لي
لی ولا تکفرون. اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفا کاملہ عطا فرما, گھروں کے اندر بیمار شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ مرد بیماروں کو شفا فرما عطا فرما. مستورات بیمار ہے کوئی, اللہ رب العالمین شفا کاملہ عطا فرما. بے اولاد ہیں اللہ اولاد صالح عطا فرما, اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے ماں باپ کو جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما, ان کے سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے اولاد کو ہدایت فرما, بزرگوں کو ہدایت فرما, ہماری بہو بیٹیوں کو ہدایت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.